أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. کیفا کیفا اس کا مطلب ہوتا ہے کیسے. ٹھیک ہے، کیفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیسے. کیفا حال کا عرب کہتے ہیں کہ تمہارا حال کیسا ہے. کیف الاحوال یا کیفا حالک. ٹھیک، اس کا مطلب ہوتا ہے کیسے. تکفرون، تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو. یعنی کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو. باللہ، یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ دو الفاظ ہے، ایک بھی ہے اور ایک اللہ ہے. ٹھیک ہے، دو الفاظ ہے، ایک بھی اور ایک اللہ. بھی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اللہ اللہ کے ساتھ. باللہ، اللہ کے ساتھ. واو کا مطلب ہوتا ہے اور. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے نارملی؟ اور. لیکن کبھی یہ حال ہوتا ہے تو حالانکہ معنی میں آتا ہے. حالانکہ حالت جب بیان کی جاتی ہے انسان کی تو اس کے لیے پھر یہ واو بعض اوقات استعمال ہوتا ہے. عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں واو حالیہ، حال بیان کرنے کے لیے. کن تم تھے. کن تم تھے. امواتن بے جان، مردہ. فاحیاکم، یہاں پہ ایک لفظ فاحیا، فا ہے، ایک احیا ہے اور ایک کم ہے. تین الفاظ ہے. فا کا مطلب ہے پھر. فا کا مطلب کیا ہے؟ پھر. احیاکم، اسی نے زندگی بخشی. احیا، اسی نے زندگی بخشی. کم کا مطلب تمہیں. کم کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں. تو یہاں پہ تین الفاظ ہے، ایک فا ہے جس کا مطلب ہے پھر، دوسرا ہے احیا، اسی نے زندگی بخشی. کم تمہیں، پھر اسی نے تمہیں زندگی بخشی. ثم، پھر. یمیتکم، یہ دو الفاظ ہیں، یمیتو اور دوسرا لفظ ہے کم. وہی موت دے گا کم تمہیں. کم کا مطلب ہے تمہیں. امات یمیت اماتتن، یمیت وہی موت دے گا کم تمہیں. ثم، پھر. یحییکم، یہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یحیی اور دوسرا لفظ ہے کم. یحیی کا مطلب ہوتا ہے وہ زندہ کرے گا، وہ زندہ کرے گا. کم تمہیں، کہ وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. ثم، پھر. الیہ، دو الفاظ، ایک الہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرف ہی، اسی کی طرف. ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. تو ترجمہ دیکھیں، بامحاورت ترجمہ دیکھیں کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کا طرز عمل اختیار کر لیتے ہو. تم اللہ کے ساتھ
کیسے کفر کا طرز عمل اختیار کر لیتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم بے جان تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم بے جان تھے. فَأَحْيَاكُمْ اسی نے تمہیں زندگی بخشی. پھر اسی نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم پھر وہی تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے اور پھر تمہیں اسی کے پاس لٹایا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. یہاں تک امید کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تمام الفاظ کا. کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہے جس کا مطلب سمجھ میں نہ آیا ہو. جی آگے دیکھیں. هو الذی خلق لکم. ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. ہوا کا مطلب ایسے نارملی کیا ہوتا ہے؟ وہ. یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ وہی ہے. وہی ہے الذی جس نے. الذی جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے. ما جو کچھ. ما کا مطلب کیا ہے؟ جو. فی میں الارض زمین. جمیع تمام. سارا کچھ. جمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارا کچھ، پورا، تمام. ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم کا مطلب ہے پھر. استوا کا مطلب کیا ہے؟ متوجہ ہوا. اثر استوا کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ہونا. استوا کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ہونا. ٹھیک ہے، جس طرح استواء شمس کہتے ہیں. استوا کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ہونا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ارادہ فرمایا. ٹھیک ہے، پھر اس وجہ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں متوجہ ہوا الہ کی طرف. السماء آسمان. فسواہن پھر ٹھیک ٹھیک ان کو بنایا. یہاں پہ تین الفاظ ہے، ایک فا ہے، ایک سوا ہے، ایک ہن. ہن کا مطلب ہے ان کو. سوا ٹھیک ٹھیک بنایا. فا کا مطلب ہے پھر. سوا یسوی تسویتن برابر سرابر بنانا، ٹھیک ٹھیک بنانا ہوتا ہے. پھر ٹھیک ٹھیک بنایا ان کو. سبع. سبع کا مطلب کیا ہے؟ سات. سماوات آسمانوں کو. وہوا اور وہی ہے. بکلی ہر. شیء چیز. علیم علم رکھنے والا. ٹھیک ہے، اب یہ لفظی ترجمہ سمجھ میں آ گیا. اب محاورت ترجمہ دیکھ لیں. هو الذی خلق لکم کہ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے. ما فی الارض جمیعا زمین میں جو کچھ ہے. خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے. ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے. ثم استوى الى السماء پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات تو ان کو
7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنایا. فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، تو ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے، مکمل علم رکھنے والا ہے. یہ ان آیات کا ترجمہ تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی ایسا لفظ اس میں نہیں ہوگا جو آپ کے لیے مشکل ہو. اگر کوئی ایسا لفظ ہے تو آپ بتا دیں، ابھی اسی کو حل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ذرا جلدی بتا دیں اگر کوئی لفظ ہے اس میں جو سمجھ میں نہ آیا ہو. جی، پھر آگے تفسیر کی طرف جائیں ہم. الحمدللہ. جی، تو اس سے پہلے جو آیات ہم نے مطالعہ کیے، تلاوت کیے تھے، اس میں ان لوگوں کا اللہ رب العزت نے رد فرمایا تھا جنہوں نے قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کا انکار کیا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں مچھر مکھی جیسی حقیر چیزوں کا بیان ہے. حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ تو ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے. تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی کمتر چیز کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیونکہ اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی. بعض اوقات چھوٹی اور حقیر چیز ہوتی ہے لیکن اس میں بڑی اہم باتیں ہوتی ہے. اس لیے ایسی کسی چیز کے بیان سے اجتناب کرنا، اس کو بیان نہ کرنا، یہ حکمت کے خلاف ہے. اور جو اعتراض کرنے والے کافر ہے، ان کا اس قسم کا اعتراض کرنا ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے. اور جو ایمان والے تھے وہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید میں جو بھی مثال بیان کی گئی ہے یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اور جو ناسمجھ لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایسی حقیر چیز کی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے افراد کو ایسی مثالوں کے ذریعے سے وہ ہدایت سے نوازتا ہے، اور بہت سے افراد کو ایسی مثالوں کے ذریعے سے وہ گمراہ کرتا ہے. لیکن گمراہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں. گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ جو نافرمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ایسے افراد کی 3 خصوصیات بتائی، ان کی 3 عادتیں بیان کیے. پہلی عادت کیا بتائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، وہ ان کو توڑتے ہیں. اسی طرح دوسرے نمبر پہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے، جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وہ انہیں کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں، ان سے قطع تعلقی اختیار کر لیتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، کہ یہی لوگ تو نقصان اٹھانے والے ہیں. گویا کہ قرآن مجید کا انکار کرنا، آخرت کا انکار کرنا، رسالت کا انکار کرنا،
یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا، یہ سب جو ہے ان سب کا انجام کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ ان سب باتوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، ورنہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی کوئی انکار کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ تو ابھی جو آج ہم نے آیات تلاوت کیے، اس مقام پر اللہ رب العزت نے اپنی بعض نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو مخاطب فرمایا، کیف تکفرون باللہ، کہ یہ انعام پانے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیسے انکار کرتے ہو؟ آپ کا انکار کرنا، جو تم ڈینائی کرتے ہو، یہ تو صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے ہے، تمہاری ضد اور ہٹ ڈرمی کی وجہ سے ہے، ورنہ اس کے حق میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ یہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 117 ہے، 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 117۔ تو اس میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے، یعنی وہ شرک کرتا ہے، تو اس کے پاس ایسا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لا برہان لہ بہ، فإنما حسابہ عند ربہ، اور اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہی بات یہاں پر بھی بیان کی گئی ہے کہ تمہارے پاس کفر کرنے کی کون سی دلیل ہے؟ کیف تکفرون، تمہارے لیے کفر کرنے کا کون سا جواز ہے؟ تو تکفرون باللہ میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کا بیان ہے، بلکہ اس میں ایمان لانے کی دوسری چیزیں بھی شامل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کے کلام کا کیسے انکار کرتے ہوئے، اس کے کلام کا کیسے انکار کرتے ہو؟ اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اور آخرت پر تمہارا ایمان کیوں نہیں ہے؟ گویا کہ کیف تکفرون باللہ میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جن کا کفار انکار کرتے تھے۔ تو مفسرین کرام بیان فرماتی ہیں کہ کیف تکفرون باللہ کا تعلق گزشتہ آیت کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا رکوع کی شروع میں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کے ساتھ ہے، ٹھیک؟ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی انعامات کا ذکر تھا کہ اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پھر آسمان سے پانی نازل کر کے زمین کو سیراب کیا، اور تمہارے لیے اس کے ذریعے پھل بھی پیدا کیے۔ تو اس مقام پر موت و حیات اور زمین سے پیدا ہونے والی نعمتوں کا ذکر کر کے ایک دوسرے انداز سے بیان ہو رہا ہے کہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو۔ برخلاف ان افراد کے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی لاکھوں بلکہ کروڑوں عقلی اور نقلی دلیلیں موجود ہے، آسمانی کتابیں موجود ہے جو اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کے ذمہ فرض ہے۔
खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादी अन यअबुदुल्लाह वला युशरिकू बिही शैआ। हक़्क़ुल्लाहि, कि अल्लाह ताला का हक़, अलल इबादी, बंदों पर ये है, अन यअबुदुल्लाह, कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे, वला युशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जो बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं अइम्मे अरबा में से, कि अगर कोई शख्स पहाड़ की चोटी पर हो, यानी जंगल और ऐसी जगह पर हो जहां कोई बंदा बताने वाला भी ना हो, वहां पे जिंदगी गुजार रहा हो, तो अल्लाह ताला ने उसे अक्ल और शुऊर जैसे आला हवास से नवाजा है। वो जमीन और आसमान के निज़ाम को अपनी आंखों से देखता है, और उसके बावजूद वो कुफर करता है, तो फिर वो क़यामत वाले दिन पकड़ा जाएगा, उसे माफ़ी नहीं मिल सकती, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत को देखने के बावजूद अगर वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाया तो उसकी बदनसीबी है। गोया अकली तौर पर भी अल्लाह ताला को पहचानना क्या है, वाजिब है। एक शख्स है, वो नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, लेकिन अल्लाह ताला की वहदत पर उसका ईमान है, तो उसके बचाव की कोई सूरत पैदा हो सकती है, लेकिन कुफर करने की सूरत में वो काबिल गिरफ्त है। अल्लाह ताला ने फरमाएगा कि मैंने तुम्हें अक्ल दी, सोचने समझने की सलाहियत दी, तुम्हारे इर्द गिर्द बेशुमार निशानियां दिखाई आपको, उसके बावजूद तुमने ईमान की बजाय कुफर का रास्ता इख्तियार किया, लिहाजा तुम्हारा मामला जो है वो नाकाबिल मुआफ़ी है। इसलिए फरमाया कि तुम इन तमाम दलाइल के बावजूद कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह ताला के साथ कुफर कैसे करते हो। वकुंतुम अमवाता, हालांकि तुम बेजान थे, अमवाता मुर्दा थे, बेजान थे। फअहयाकुम, फिर अल्लाह ताला ने ही तुमको जिंदगी बख्शी। फअहयाकुम, फिर अल्लाह ताला ने ही तुमको क्या की, जिंदगी बख्शी। मतलब ये कि तुम अपने आबा व अजदाद के पुश्तों में बिल्कुल बेजान चीज थे, फिर उसने तुम्हें तुम्हारी माओं के रहमों में नुत्फे की शक्ल में पैदा फरमाया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी बख्शी, तुम्हें वजूद जैसी नेमत से नवाजा। गोया कि तुम ना थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें वजूद दिया। फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा, सुम्मा युमीतुकुम, कि वो तुम पर मौत तारी करेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर क़यामत के दिन तुमको जिंदा करेगा। तो ये देखो, ये सब तसर्रुफ अल्लाह ताला का है, पैदा करता है, मौत भी वही देता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई तसर्रुफ करने वाला नहीं है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता और न ही कोई छीन सकता है कोई चीज। इसी बात को सूरतुल वाक़िआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो 27वें पारे में है, अर्रहमान के बाद वाली सूरतुल वाक़िआ है, जिसके बारे में आता है कि जो शख्स मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िआ को बाकायदा एहतमाम के साथ पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर को फ़क़्र व फ़ाक़ा से महफूज फरमाएंगे। बड़ी फजीलतें इस सूरत की वारिद हैं। बहरहाल सूरतुल वाक़िआ में इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह बयान फरमाया कि देखो तुम कैसे बेबस हो, कि जब हमारे कारिंदे आती हैं तो कौन है जो उन्हें रोक सके। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ताकतवर आजिज आ जाते हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि तमाम चीज़ों का तसर्रुफ अल्लाह ताला के हाथ में है, मुतसर्रिफ फिल उमूर जो है वही है,
اور ایک ایماندار کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاندار بنایا، وہی موت طاری کرتا ہے، اس کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ موت اور حیات کی اس کشمکش کے بعد انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ وہ انسانی اعمال کا محاسبہ بھی کرے گا کہ اس نے نیک اعمال کیے، برے اعمال کیے، ہر ایک کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو وجود کی نعمت سے نوازا تھا، تمہاری پرورش کی، تمہارے تمام ضروریات کا جو بھی سامان تھا وہ تمہارے لیے مہیا کیا، اور تمہارے جسم میں ہدایت کی مشینری جو ہے وہ نصب کی، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو حواس دیے، حواس ظاہرہ اور باطنہ سے نوازا، تمہیں عقل دی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی، قوت حافظہ دیا، جوڑ توڑ کرنے کی طاقت بخشی۔ اس کے علاوہ بہت بڑی مہربانی جو اللہ رب العزت نے فرمائی وہ یہ کہ رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھی مبعوث فرمایا، رسولا مبشرین و منذرین، کہ انہیں بشیر خوشخبری دینے والا، منذرین اور ڈرانے والا بنایا۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کہ ان کے ساتھ کتابیں بھی ہم نے نازل کیے، وہی نازل کی، ان کے ساتھ ہم نے شریعت ان کو دے کر بھیجا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ رہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک تو بہت بڑی چیز ہے، بڑا ظلم ہے، کفر سے بھی بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہے۔ والکافرون هم الظالمون، کہ یہ بڑے ظالم جو ہے یہ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ بڑے ظالم کیا ہے؟ یہی کافر ہے۔ تو یہ تمام ہدایت دے کر حجت پوری کرتی تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ مشکات شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کی مستند ترین کتابوں میں سے ہے مشکات شریف، جو درس نظامی کے 8 سالہ کورس کے لاسٹ ایئر میں پڑھائی جاتی ہے، سیکنڈ لاسٹ ایئر میں پڑھائی جاتی ہے مشکات شریف۔ لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم به، یعنی جو چیز جنت سے قریب کرنے والی اور دوزخ سے بچانے والی ہے وہ سب میں نے تمہیں بتا دی ہے، کہ کون سی چیزیں جنت کے قریب کرنے والی ہے اور کون سی چیزیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، ان سب کے بارے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا، اب تمہارے پاس انکار کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ میت کو دفن کرتے وقت یوں کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اسی طرح جب قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، یہ آیت پڑھنی چاہیے، منہا خلقناکم، کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں واپس لٹھائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے ایک مرتبہ پھر۔ لیکن لوگ جو ہے اس کی بجائے زور زور سے کلمہ شریف پڑھنے لگتے ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنا افضل ذکر ہے، لیکن اس مقام پر صرف وہی چیز پڑھنی چاہیے جس کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں اس کو لٹائیں گے، پھر اسی میں سے دوبارہ زندہ کریں گے، تو ثم الیہ ترجعون کا یہی مطلب ہے۔ تو انسان کی موت اور حیات کا ذکر کرنے کے بعد
دیگر انعامات کا اجمالی خاکہ پیش کیا، مختصراً ایک خاکہ پیش کیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے۔ یہ غذا جو ہے، لباس ہے، پانی، ہوا، نباتات، خوشبو، آلات، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ حتیٰ کہ جو موذی جانور ہے، انسان کو نقصان پہنچانے والے جانور ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ بعض اوقات یہ زہریلے جو جانور ہوتے ہیں ان کا زہر وہ بھی تریاق کا کام کرتا ہے۔ کسی موسم میں انسان مکھیوں سے تنگ آ جاتا ہے، لیکن یہ مکھیاں جو ہے یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ غلاظت کے جو ڈیر ہوتے ہیں جو بیماری کا باعث بنتے ہیں، یہی مکھیاں ان سب کو ختم کرتے ہیں۔ یہ تو انسان پر کیا کرتے ہیں؟ احسان کرتے ہیں، یہ غلاظت کے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا، اور یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن اس میں بھی انسان کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے سے کی کہ ایک بادشاہ اور وزیر آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ بادشاہ کہنے لگے کہ کاش یہ موت نہ ہوتی تو کیا اچھا ہوتا، ہماری بادشاہت ہمیشہ قائم رہتی، نہ موت ہوتی اور نہ بادشاہت کا خاتمہ ہوتا۔ تو وزیر جو تھا ان کا، وہ بڑا عقل مند آدمی تھا، کہنے لگا کہ اگر یہ موت نہ ہوتی تو یہ سلطنت جو ہے، یہ بادشاہت تم تک کیسے پہنچتی؟ یہ موت ہی ہے جس کے ذریعے یہ بادشاہت تم تک پہنچی ہے، ورنہ یہ تمہارے آباء و اجداد تک ہی محدود رہتی، آگے نہ چلتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ موت جیسی چیز بھی انسان کے لیے مفید ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے بعض علماء کرام نے، فقہاء عظام نے یہ استدلال کیا کہ دنیا کی تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے حلال اور مباح ہو، کیونکہ وہ اسی کے لیے پیدا کی گئی ہے، الا یہ کہ جن چیزوں کو شریعت نے حرام کر دیا۔ اس لیے جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بعض علماء نے اس آیت سے اس بات کا بھی استدلال کیا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کیے۔ تو اصلاً تمام چیزیں مباح یعنی جائز ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں حرمت آ جائے، حرمت کی دلیل آ جائے، وہی حرام ہوگی، باقی سب جائز ہوگی۔ تو ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے پھل انسان کے لیے مباح ہے، لیکن جہاں حکم آ گیا کہ خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، یا فلاں قسم کا جانور حرام ہے، تو وہ حرمت کے زمرے میں آئے گا، باقی سب جائز۔ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان میں ضرور کوئی روحانی یا جسمانی قباحت ہوگی، اس کی وجہ سے اسے ناجائز قرار دیا، ورنہ وہ سب چیزیں مباح ہوتی۔ تو زمین کی تمام اشیاء کی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اے انسان، میں نے تمہارے لیے صرف زمین کی چیزیں پیدا نہیں کیے،
بلکہ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، تو برابر کر دیا ان کو 7 آسمانوں، یعنی 7 آسمان پیدا فرمائے. تو زمین سے آسمان تک اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک تقریباً 500 سال کی مسافت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے آسمان پیدا کیے ہیں. پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کے علاوہ ہر چیز کو جاننے والا اور کوئی نہیں ہے. تو اس لیے عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے جو علیم بھی ہے، قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو قادر ہے، خالق ہے، رب ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا. تو کیف تکفرون سے لے کر وہو بکل شیء علیم تک 2 آیات کا تعلق یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کے ساتھ ہے، یعنی اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، یہ تمہارے لیے لازمی ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود کی نعمت بخشی، زندگی دی، پھر موت کو طاری کیا، اور اسی کے قبضے میں تمہیں دوبارہ زندہ کرنا بھی ہے، اور اسی نے تمہیں زمین کی تمام نعمتیں دی ہیں، زمین کے تمام سبزیاں پھل اسی نے پیدا کیے. متاعا لکم ولانعامکم، دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے اور تمہاری مویشیوں کے فائدے کے لیے ہے، اور یہ مویشی جو ہے یہ بھی تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ تم ان پر سواری کرتے ہو، ان سے کھیتی باڑی میں مدد لیتے ہو، اور پھر ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. تو یہ سب کی سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کیے. تو حدیث شریف میں آتا ہے خلق الدنیا لکم، کہ پوری دنیا جو ہے تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. وخلقتم للآخرہ، اے انسان یہ پوری دنیا جو ہے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور تو جو ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم اس کی معرفت حاصل کرو اور اسی کی عبادت کرو، جیسا کہ 27ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے. تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کا مادہ پیدا کیا، آسمان دخان یعنی دھوئیں کی شکل میں تھا، پھر اس کو برابر کیا، تو زمین کا پھیلاؤ جو ہے اس کے بعد عمل میں آیا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ٹھیک ہے. تو جس طرح زمین میں مختلف عناصر موجود ہے، اسی طرح آسمان بھی کئی عناصر پر مشتمل ہے، لیکن آسمان کے جو عناصر ہے وہ ان میں کیا ہے، شفافیت نظر آ رہی ہے. تو جو چیز جو ہے لطیف ہوگی اس میں اتنی طاقت ہوگی. جس طرح روح جو ہے وہ لطیف ہے، اس لیے اس میں قوت بھی زیادہ ہے، اور جتنی کوئی چیز کثیف ہوگی، سخت ہوگی، وہ اتنی کمزور اور ضعیف ہوتی ہے. تو خلاصہ کلام اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالی ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ جن آیات کا ہم تلاوت کریں گے، مطالعہ کریں گے، وہ تخلیق آدم علیہ السلام کے حوالے سے واقعات پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے.